تیسرا فرق جس کو سب سے زیادہ آج کل اچھالا جا رہا ہے وہ ختم نبوت کے متعلق جماعت احمدیہ کی تشریح ہے۔ غیر احمدی علماء پچھلے تقریباً 100 سال سے شور مچا رہے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کی قائل نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، ایک ذرہ بھی اس میں سچائی نہیں۔ جماعت احمدیہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ہر نقطے پر ایمان ضروری سمجھتی ہے اور ایک ذرے کو بھی نہ منسوخ سمجھتی ہے نہ غلط کہتی ہے، اس لیے الزام درست نہیں۔ تشریح کا جو فرق ہے وہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الزام تشریح کے لحاظ سے بھی سچا ہے یا نہیں۔ جماعت احمدیہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ فی الحقیقت ہمارے مخالف علماء کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس بات کا فرق ہے کہ وہ امام جس کا وعدہ دیا گیا تھا آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ جہاں تک اس کے مقام کا تعلق ہے، دونوں یہی مانتے ہیں کہ جس امام نے آنا تھا وہ امتی نائب نبی ہوگا، نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے باہر نہیں ہوگا، 100% شریعت اسلامیہ ہی کا پرچار کرے گا اور حضور اکرم کا کامل غلام ہوگا، لیکن اس کے باوجود اسے امتی نبی کا لقب ملے گا اور اس میں امتی نبی کی صفات پائی جائیں گی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، جو ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خاتم النبیین آیت کے مخالف نہیں بلکہ ہمارے مخالف علماء بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، خواہ آپ پر ظاہر کریں یا نہ کریں۔ دو انسانوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح، ایک امام مہدی کا اور ایک مسیح کا۔ مسیح کے متعلق تو مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عیسیٰ نبی اللہ نازل ہوگا، عیسیٰ نبی اللہ یہ کام کرے گا، عیسیٰ نبی اللہ وہ کام کرے گا۔ 4 دفعہ مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسیح جب نازل ہوگا نبی اللہ نہیں ہوگا بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح کا دعویٰ کرے اور یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو علماء مسلم کی حدیث سامنے رکھ دیں گے کہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح نبی اللہ آئے گا، تو کہتا ہے میں نبی اللہ نہیں، تو پھر جا اپنے رستے پہ لگ، ہمیں کیا تجھ سے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نبی اللہ ہوں تو کہیں گے جھوٹا، خاتم النبیین کی آیت کہتی ہے نبی اللہ آ نہیں سکتا۔ اب بتائیں وہ آئے گا کیسے پھر؟ اس لیے ان کے اپنے عقیدے میں نبی اللہ کا آنا شامل بھی ہے اور عملاً جب آئے گا تو اس کا انکار بھی کریں گے۔ اس مصیبت میں پھنسے بیٹھے ہیں، اسی لیے حضرت مسیح موعود کا انکار کیا ہے کہ ان کے عقیدے میں ایک تضاد موجود ہے۔ ایک طرف نبی اللہ کی آمد کے قائل ہیں اور پھر نہیں سکتے کیونکہ مسلم میں حضور نے فرمایا ہے، دوسری طرف آیت خاتم النبیین کا ایسا معنی کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے عقیدے کے مخالف ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے متعلق بھی ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کیا ہوگا، اور اس کے باوجود اختلاف بھی ہے، یہی شکل بنتی ہے وہاں بھی۔ امام مہدی کی آمد کے سارے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں آ گیا، یہ کہتے ہیں نہیں آیا، صرف یہ فرق ہے۔ لیکن امام مہدی کے متعلق جو 2 صفات ہیں بنیادی، اس سے فیصلہ ہوگا کہ وہ امتی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تمام مسلمان علماء کہتے ہیں کہ وہ امتی نبی نہیں ہوگا، مانتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود اسے امام بنائے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب امام بناتا ہے کسی کو تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی عالم اسلام سے پوچھ لیں کہ یہ 2 باتیں درست ہیں کہ نہیں، کہ حضرت امام مہدی اگر نہیں آئے تو آئیں گے پھر،
جب آئیں گے تو کون بنائے گا ان کو؟ الیکشن ہوگا یا خدا بنائے گا؟ خدا بنائے گا۔ جب خدا بنائے گا تو لوگوں کو چھٹی دے دے گا کہ میں نے تو امام بنا دیا، آگے مانو یا نہ مانو؟ یہ تو تمسخر ہے۔ حکومت تو پٹواری بھی بنا دے تو ماننا ضروری قرار دے دیتی ہے اس کا اپنے دائرے میں۔ تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا بنائے گا اور نہ ماننے والا کافر۔ اب اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، ایک مثال دیں مذہب کی تاریخ میں کہ کسی کو خدا نے خود مقرر کیا ہو اور اس کا انکار کافر کر دے اور وہ غیر نبی ہو۔ نبی اللہ کی ایک بنیادی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے طور پر کھڑا نہ ہو، اللہ اسے کھڑا کرے اور اس کے انکار کو کفر قرار دے دے۔ قرآن کریم میں جو مبادیات ہیں ایمان کی، ان میں سے ایک نبی اللہ ہے کہ نبی اللہ پر ایمان لاؤ۔ غیر نبی پر ایمان لانا کہاں ضروری قرآن میں قرار دیا؟ کہیں بھی نہیں قرار دیا۔ تو اس مہدی کو ایک طرف سے نبی اللہ بھی مانتے ہیں کیونکہ اس کو مقام نبی اللہ والا دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے انکار بھی کر رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا تمسخر ہے؟ سچائی کا طریق یہ ہے کہ جو کسی کا مقام ہے پھر وہی نام بھی دو اس کو، بس صرف یہ جھگڑا ہے نام کا، ورنہ مقام کے لحاظ سے ہمارے اور ان کے درمیان امام مہدی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں امتی ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں امتی ہوگا۔ وہ بھی کہتے ہیں کامل غلام ہوگا حضور اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں حضرت مرزا صاحب کو، دعوے کو، جماعت کو، فرض کریں کل سچا امام مہدی آ جاتا ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ نہیں کہ جناب آپ کو کس طرح پتہ چلا آپ امام مہدی ہیں؟ اگر وہ کہے کہ مجھے خیال آیا ہے یا میرا الیکشن ہوا تھا فلاں جگہ، تو آپ کہیں گے ہم تھوکتے بھی نہیں تیری امامت پہ۔ اگر وہ کہے مجھے خدا نے بنایا ہے، تو آپ کہیں گے کس طرح پتہ چلا؟ وہ کہے گا الہام ہوا ہے۔ تو مولوی کہے گا الہام تو ہو ہی نہیں سکتا، وہی بند ہے، کہاں سے آئے گا امام؟ پھر چھٹی ہو گئی نا اس سے بھی۔ اور پھر اب وہ کہیں گے کہ اچھا ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہے گا فتویٰ وہی ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے، مجھے نہیں مانو گے تو کافر۔ وہ کہے گا اچھا تم ہمیں کافر کہتے ہو، ایسی تیسی تم کافر، تمہارا فلاں کافر، ہم تمہیں اسلام سے ہی نکال کے باہر کر دیتے ہیں، تمہاری چھٹی کراتے ہیں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو چکا ہے، یہی واقعہ ہوا ہے اس وقت۔